اگر نہ سمجھ آیا کرے تو اپنے آپ سے پوچھ لیا کرو. کوئی نہ بھی ہو تو اپنے آپ سے پوچھا کرے. اگر آپ اپنے آپ سے بھی سچ نہیں نہ بولتے پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے. اب میں کہہ تو بیٹھا ہوں اپنے آپ سے پوچھ لیا کرو. مجھے لگتا ہے اگلا پورا ہفتہ میرا فون یہی سنتے گزر جانا ہے. رات کے 4 بجے کر دیں سر آپ نے کہا تھا اپنے آپ سے پوچھو. سر وہ کیسے پوچھنا ہے؟ تو میں کہنا یار میں کی کہہ بیٹھا. تو بہرحال اس کا آسان حل یہ ہے. میں آج ابھی سوچ رہا تھا, سنا ہوا ہے کہ نیند تو موت کی سولی پہ بھی آ جاتی ہے یا پتہ نہیں چلتا, یا نیند تو جی یہ ہے وہ ہے. اور اللہ نیند کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب تم سو جاتے ہو تو تمہاری روح میرے پاس آ جاتی ہے اور تم بالکل مردے کی مانند ہوتے ہو, اور پھر میں تمہاری روح تمہیں لوٹاتا ہوں تو وہ ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے. اور نیند کا آج مجھے تجربہ ہوا کہ میں آج پچھلے دنوں ایگزام کے سلسلے میں یونیورسٹی جا رہا تھا تو آئی سی یو کا راؤنڈ میں نہیں کر رہا تھا. آج میں کیا, تھوڑا لمبا ہو گیا, پیشنٹس نئے تھے تو مجھے پہلے احساس نہیں, یاد نہیں رہا کہ گھر میں ختم بھی رکھا ہوا تھا, قرآن خوانی تھی. خیر ذرا تھوڑا زیادہ دیر کھڑا رہ لیا, کچھ 4:30 بج کے بھاگا وہاں سے گاڑی پہ, تو پتہ چلا کہ سیدھا ادھر پہنچنا. تو مجھے سمجھ نہ آیا اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوگی کہ ڈرائیو میں رائٹ لیگ سے کر رہا تھا اور کریمپ میری لیفٹ ٹانگ میں پڑی جائے بار بار. تو یہ نہر کو میں نے چوز کیا تھا کہ میں کینال پہ اسٹریٹ جاؤں گا اور پھر ایکسپو والے ٹرن سے آ جاؤں گا. آج نہر ہی میری ایسے تھی جیسے میں پیدل آ رہا ہوں. کچھ 6 بار میں نے گاڑی روکی, ایک دم کریمپ پڑے, میں گاڑی روکوں, تھوڑی دیر ریسٹ کروں یا نکل کے کھڑا ہوں بالکل ٹھیک, گاڑی میں بیٹھوں گاڑی چلاؤں تو کریمپ پڑ جائے. میرا خیال ہے مغل ہاسپٹل کے قریب میں نے گاڑی روکی تھی. میں کہ یار اللہ میاں کو آپ شاید روک رہے ہیں, کوئی مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اللہ ہی رحم کرے. بہرحال کرتے کراتے مزید لیٹ ہو گیا. راستے میں جب اینڈ پہ آیا ہوں, میں کامن کا گھر پہلے آدھا میں نے اس کی گاڑی روک دی. یہ مجھے کہتا رہا سو جائیں ادھر یہ وہ. میں کہا نہیں, میں نے اسے نہیں بتایا. میں کنجبین تھی وہ نمبر مجھے دی, میں وہ 2-3 گلاس پی کے میں یہی حساب لگایا کہ یہ نمکیات کی کمی ہو گئی, یہ ہو گیا وہ. پھر میں ادھر بھاگا, ادھر آیا تو امی جی نے مجھے کہا کہ تو نے رات بھی ساری جاگنا ہے, ابھی کوئی نہیں, لوگ زیادہ اکٹھے ہوئے, تم جا کے سو جاؤ, چینج کرو جا کے. میں کہا اچھا جی میں چینج کرتا ہوں. اور نیند کا آج مجھے تجربہ ہوا کہ میں اوپر آیا ہوں اور لاک کر کے, تو میں نے کہا میں کپڑے چینج کرتا ہوں اور تھوڑی دیر لیٹ لیتا ہوں. فون کسی کا میں سن رہا تھا, ہینڈ فری کان میں تھی میرا ایئرپوڈ, اور مجھے نہیں پتا چلا, میں وہ بیٹھے بیٹھے سو گیا. عمران کہیں مجھے جگانے آیا, کسی نے مجھے کہا تھا کہ اینڈ پہ آپ نے دعا کرانی ہے. تو آگے لاک لگا, وہ میں نے کپڑے چینج کیے نہیں, نہ میں لاک کھولا نہ وہی بیٹھے بیٹھے سو گیا. تو انہوں نے آ کے خیر مجھے جگایا, مجھے کہتا جوید بھائی 6:30 ہو گئے ہیں, دعا کرا دی. میں کہا ہاں میں آ رہا ہوں, میں چینج کر کے آتا ہوں. کہتا نہیں چینج بھی نہیں کیا ہوا, کیا اس میں آ رہا ہوں. نیچے چلا گیا, سوچتا میں رہا کہ یہ میرے ساتھ یہ کیا نیند تھی, مطلب یہ مجھے پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اوپر سے وہ نہ کان میں پتہ نہیں, وہ خاتون بھی بیچاری ہیلو ہائے کر کے اسے لگا ہوگا سر لگتا ہے کیفیت میں چلے تھک تھک کے میں انہوں نے کال بند کر دی ہوئی تھی. نیند کا مجھے اللہ تعالیٰ میں نے دل میں سوچا, میں نے کہا واقعی بندہ بھی ایسے ہی چلا جاتا ہے, اس کے بعد اس کو جتنا مرضی جگاؤ, اس کو جو مرضی کرو, وہ تو نہیں آتا واپس. تو یہ جو ہم نیند سے اٹھتے ہیں, وہ پچھلے والا تو جاوید چلا گیا اللہ میاں کے پاس, یہ تو ایک نئی زندگی ہوتی ہے دوبارہ. پھر سے اللہ میاں ایک چانس دیتے ہیں, کوئی زندگی کوئی ڈیوٹی آپ کی شاید رہتی ہے, یا اللہ کی مرضی ہے واپس لوٹا دیتا ہے آپ کی روح. اس لیے میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ جو نیند ہے یہ بھی بے ریا عبادت ہے, کیونکہ اللہ پہ فوکس ہو جاتا ہے. روح آپ کم از کم اللہ کو لوٹانی تو ہے, چاہے اپنی مرضی سے نہیں, اپنی مجبوری میں لوٹاتے ہیں آپ, لیکن بہرحال نماز میں بھی اتنا فوکس نہیں ہوتا جتنا نیند میں ہوتا ہے. نماز میں تو خیال آ سکتا ہے کہ دیکھا سب دیکھ رہے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں, یا صحیح پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ رہا ہوں, کہ دیکھ تو نہیں رہا. نیند میں
ٹوٹل آپ اللہ میاں کے ساتھ ہیں, کوئی دکھاوا نہیں ہے, کوئی شو آف نہیں ہے, کوئی غلطی نہیں ہے, حتیٰ کہ وضو کی بھی کوئی قید نہیں ہے. وضو کر کے آپ سوئیں اچھی بات ہے, لیکن جو ہی آپ کی آنکھ لگتی ہے وضو شضو آپ کا ساقط ہو جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں میں وضو میں سویا تھا, لیکن اس وضو کے ساتھ نماز نہیں اٹھ کے پڑھ سکتے. تو کوئی قید نہیں ہے کہاں آپ سوئے ہوئے کیا کر رہے ہیں, لیکن کوئی خیال بھی نہیں آتا. اب آپ اللہ میاں کے پاس, تو یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب ہے اللہ میاں ہمیں دوبارہ چانس دیتے ہیں, یا دوبارہ واپس بھیجتے ہیں, یا دوبارہ آتے ہیں. میں نے کہا تھا اپنے آپ سے پوچھ لیا کرو. تو وہ جو اٹھتے ساتھ آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, یا اپنے آپ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے, یا اپنے آپ کو آپ فیل کرتے ہیں صبح جس وقت بھی. آج کل اب صبح شام کا بھی کانسیپٹ ہمارا عجیب و غریب ہو گیا. کچھ لوگ ساری رات جاگتے ہیں, یا جابز ایسی ہیں آن لائن جاب کر رہے ہیں, کال سینٹر کی جاب کر رہے ہیں, ساری رات جاگے ہوئے ہیں, صبح سوتے ہیں, کسی کی نائٹ شفٹ ڈیوٹی ہے. بہرحال جب بھی آپ سوئیں, لیکن رات کی نیند جب بھی موقع ملے, مجھے تو نہیں کہنا چاہیے کہ خود میاں فصیحت اور دوسروں کو نصیحت, لیکن رات کی نیند جب بھی موقع ملے نیچر کے قریب رہا کریں, اسے ضرور پوری کیا کریں. رات کی نیند آپ کے لیے اللہ کا ایک تحفہ, زیادہ ایڈیشنل اس میں آپ کی باڈی کے لیے زیادہ یوں کہہ لیں کہ خیر و برکت ہوتی ہے, صحت ہوتی ہے. لیکن کئی لوگوں کی ڈیوٹی ہے تو وہ جاگتے ہیں. ڈیوٹی والے کئی طرح کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں, وہ جاگنا بھی عبادت ہوتا ہے. لیکن اینی ویز جب آپ سو کے اٹھتے ہیں آپ کی آنکھ کھلتی ہے, الارم سے کھلتی ہے, کوئی آپ کو جگاتا ہے, یا آپ اچانک خود اٹھ جاتے ہیں. میڈیکلی ہمیں پتہ ہے کہ جو ہی سورج کی ہلکی سی لائٹ آپ کے کمرے میں انٹر ہو جائے کہیں سے, تو آپ کی اس کی ویوز کو آپ کا برین, آپ کی باڈی فیل کرتی ہے اور جاگنا شروع کر دیتی ہے. دوسرے ہارمونز پروڈیوس ہونا شروع کر دیتے ہیں. آنکھیں آپ کی بند ہیں, کمرے میں آپ کے اندھیرا ہے, لیکن کسی نہ کسی درس سے اگر ہلکی سی بھی ڈے لائٹ آنا شروع ہو گئی ہے, وہ جو چینج آئی ہے کمرے کے اندر, وہ جو ویوز آئی ہیں سورج کی, تو آپ جاگنا بیدار ہونا شروع کرتے ہیں. آپ کی روح آہستہ آہستہ واپس آتی ہے. جو بھی اللہ کا نظام ہے, جان ادھر ہی ہوتی ہے, روح واپس آتی ہے. جان جانوروں میں بھی ہوتی ہے, روح انسان کے اندر اللہ کی روح ہے. اینی ویز, تو کیا کرتے ہیں صبح اٹھتے ساتھ آپ سب لوگ؟ پہلا کام ویسے ہی سوچیں, کیونکہ اتنی بڑی چیز ہوتی ہے. میں غور کیا کہ اگر نہ جگاتا عمران مجھے, یا آگے سب کو کہتا کہ جاوید بھائی تو چلے گئے ہوئے, میں تو جگا رہا ہوں, وہ تو صوفے پہ سوئے سوئے ہی, وہ تو امی نے زیادہ یہی کہنا تھا, اے منڈے نے اے جاگ جاگ, دیکھیے یہی ہونا سی. ہر ایک نے اپنے اندازے لگاتے رہنا تھا. وہ نہیں باجی ڈاکٹر کا نہیں پتا, یہ اتوں آئی سی یو چو لا کے آیا ہونا ہے, وہ واجب بہتی لگ گئی ہونی ہے, نہ کوئی مارفین ہوتی ہے. ساری کہانیاں تو ہوتی رہنی تھی, 1-2 دن 4 دن 5 دن. ہم جیسا کوئی اور ایشو کا راؤنڈ کرتا. ہم جو سمجھ رہے تھے کہ یہ اسپتال ہم نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے, یہ دعا سیشن ہمارے بغیر نہیں چل سکتا, کچھ بھی نہیں, سب کچھ ویسے ہی چلتا ہے. جتنی اٹھتے ساتھ ضروری چیزیں آپ اٹھ کے بھاگتے ہیں, وہ یہ لیٹ ہو گئے, ہاسپٹل میں اتنے بجے پہنچنا ہے, یونیورسٹی میں اتنے بجے پہنچنا ہے, کالج میں ایگزام اتنے بجے لینے جانا ہے, جو بھی ہے. آپ نہیں اٹھیں گے تو کیا اب ایگزام نہیں ہوگا؟ دنیا پوچھے گی بھی نہیں. یہاں سے روزانہ ایک شخص گزرتا تھا, آج نہیں گزرا, ٹائم ہی نہیں کسی کے پاس. میرا ایک فکسڈ راستہ ہے کئی سالوں سے, میرا لاہور اتنا ہی ہے 10 کلومیٹر, ساری وہ زندگی اسی پہ گزری ہے. تو اس کے باوجود, اتنے سالوں کے باوجود, وہ اشارے جن پہ میں کئی بار رکا ہوں, وہ درخت جن کی چھاؤں میں نے پریفر کی ہے, وہ نہر جس کے اوپر چلنا مجھے یا گاڑی چلانا بھی بڑا اچھا لگتا ہے, وہ ٹریفک سارجنٹ جس نے ہزاروں بار مجھے دیکھا ہوگا, وہ بھی بوڑھا ہو گیا وہیں پہ, وہ نہ کھڑا ہو میں بھی نوٹس نہیں کرتا کہ آج کوئی اور ہے. میرے جیسی کئی گاڑیاں گزرتی ہوں گی. تو امپورٹنس تو اتنی ہے. تو پھر صبح اٹھتے ساتھ انہیں کا چکروں میں پڑ جانا, پڑھنا تو ہے, کوشش تو کرنی ہے.